بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرثیے کا ایک سلسلہ ہمارے لیکچرز میں اس ہفتے چل پڑا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے میر انیس کا مرثیہ در مراد کے عنوان سے پڑھ کر مکمل کیا۔ اسی مرثیے کی ایک کڑی آج مرزا سلامت علی دبیر کا تحریر کردہ مرثیہ ہمارے لیکچر کا حصہ ہے۔ آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 131 سے 134 تک شامل ہے۔ یہ مرثیہ ان کا طویل مرثیہ ہے اور جو حصہ آپ کو دیا گیا ہے یہ اس مرثیے کے درمیان کا ایک حصہ ہے جس میں علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگی تیاری کے ساتھ میدان کربلا کی طرف آنا، پھر میدان کربلا میں ان کی آمد کا نظارہ اور پھر یزید کے لشکر سے بڑے باوقار انداز میں ان کا کیا گیا خطاب مختلف حوالوں سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ ان کی عمر واقعہ کربلا کے وقت 18 سال تھی۔ آغاز کرتے ہیں اپنے لیکچر کا۔ صفحہ نمبر 131 سے آغاز کریں گے۔ اردو سال اول لازمی کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ نظم کا عنوان ہے تخت فرس پہ علی اکبر کا خطاب، شاعر مرزا سلامت علی دبیر۔ مرزا سلامت علی دبیر تاریخ پیدائش و سن 29 اگست سن 1803، تاریخ وفات و سن 9 مارچ سن 1875۔ مرزا سلامت علی دبیر دلی میں پیدا ہوئے۔ 7 برس کے تھے جب ان کے والدین دہلی سے لکھنؤ چلے آئے اور یہاں مستقل سکونت اختیار کی۔ مستقل ہمیشہ کے لیے، سکونت رہائش یا ٹھکانہ، مستقل سکونت مستقل رہائش کی جگہ یا مستقل رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ بنا لیا۔ مرزا دبیر نے مروجہ علوم کی تحصیل کا سلسلہ، مروجہ ان کے دور کے مطابق رائج کردہ، ان کے دور کے مطابق جو رواج میں شامل تھے، جن کی تعلیم اس وقت عام تھی، تحصیل کا سلسلہ یہاں سے شروع کیا۔ عربی اور فارسی یہاں کے جید علماء سے پڑھی۔ جید علماء، عالم فاضل، بہت زیادہ علم رکھنے والے، بہترین، زمانے میں جانے پہچانے علماء۔ فن شاعری میں مرزا دبیر میر ضمیر کے شاگرد ہوئے۔ میر ضمیر ان کے استاد تھے۔ مرزا دبیر نہایت سلیم الطبع، قابل، لائق، اچھی طبیعت کے مالک، خوش مزاج، نرم دل انسان اور عالی ظرف انسان تھے۔ ان کا ظرف بہت بلند تھا، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، بلند اخلاق کے مالک تھے، اچھے کردار کے مالک تھے۔ اپنے ہم عصر مرثیہ گو، ہم عصر میر انیس اور مرزا دبیر ایک ہی دور کے مرثیہ نگار ہیں۔ دونوں اپنی مثال آپ ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ان میں سے اوپر نیچے تھوڑا بہت آ جاتا ہے۔ میر انیس کا مرتبہ دبیر کے مقابلے میں پھر بھی بلند ہے۔ ان کی تحریر میں انداز بیان میں کچھ فرق ضرور ہے۔ ہم عصر یعنی اپنے دور کے، اپنے ہم عمر، اپنے زمانے کے۔ مرثیہ گو انیس سے شاعرانہ چشمک کے باوجود، شاعرانہ چشمک کا مراد ہے کوئی چھوٹی سی رنجش دل میں رکھنا، کوئی ناراضی کا اظہار کرنا۔ اب شاعرانہ چشمک کیا تھی؟ جیسے ہم کسی سے پروفیشنل گرج رکھ لیتے ہیں، پیشہ ورانہ طور پر ہم ایک جگہ اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا ہے نا، انسانی فطرت ہے کہ بعض اوقات ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی زیادہ بہترین، زیادہ اچھا کام کرتے ہوئے نظر آتا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی مقام پر ہم اپنی نظر میں یا اپنے دل میں خود کو بڑا بنانے کے لیے یا اس کا کہہ لیجئے کہ قدر و منزلت اس کی تھوڑی سی اپنی نظر میں کم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات دل میں رکھ لیتے ہیں۔ کبھی اپنے ایکسپریشن سے اس کا اظہار کرتے ہیں، بعض اوقات جملہ کوئی ایسا بول دیتے ہیں، کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں۔ یہاں ہم اسے چھوٹی سی ان کی یہ رنجش لیں گے کہ دونوں کا آپس میں کچھ باتوں پہ اتفاق نہیں ہوتا تھا، کچھ باتوں پہ وہ ایک دوسرے کو قائل نہیں کر پاتے تھے، اس لیے ان کے دل میں ان کے لیے چھوٹی موٹی باتیں تھیں، ناراضی کا اظہار تھا۔ اگرچہ میر انیس سے پہلے مرزا دبیر نے مرثیے کا سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن
اللہ کی قدرت کہ میر انیس کو اس میدان میں زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی۔ مرزا دبیر کو تھوڑا ان سے کم درجہ کیوں حاصل ہوا، اسے ہم آگے ان کے حوالے میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ شاعرانہ چشمک کے باوجود کبھی نازیبا جملہ منہ سے نہیں نکلا۔ نازیبا جملہ، برے الفاظ، بدتمیزی سے بات کرنا۔ مرزا دبیر کے مرثیے اپنی گھن گرج، روب داب، ماہرانہ صلاحیت، آب و تاب کا مطلب ہے چمک دمک، یہاں مطلب ہے ان کے کمال فن کا مظاہرہ ہونا، اور زبان و بیان کے اعتبار سے خاصے، منفرد، خاصے کی چیزیں ہیں یہاں خاصے سے مراد منفرد، انفرادیت رکھنے والا، سب سے الگ۔ اس پوری لائن میں مرزا دبیر کے مرثیے کا انداز یا ان کے کلام کی تعریف یا خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی مرزا دبیر کے مرثیے اپنی پورے بڑی باروب انداز میں بڑے منجھے ہوئے شاعر کا کلام سامنے لے کر آتے تھے۔ ان کا انداز بیاں منفرد اور سب سے الگ تھا۔ انداز بیاں کا روب و دبدبا، لکھنوی اثرات، منظر نگاری، لفظی صنعت گری، واقعہ نگاری، بے ساختہ پن، بے تکلفی سے ہر بات کہہ دینا، جھجک نہ رکھنا، حقائق پر سے پردہ اٹھا دینا، حسن تشبیہ اور سراپا نگاری۔ سراپا نگاری کا سے یہاں مراد کردار نگاری، کسی کی مجسم صورت الفاظ میں بیان کر دینا، مکمل نقشہ کھینچ دینا وغیرہ ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اس پورے پیراگراف میں، اس 3 لائنوں کے پیراگراف میں مرزا دبیر کے کلام کی نمایاں خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ مرزا دبیر میر انیس کے ہم عصر تھے، مگر یہ بات مسلمہ ہے، لازم ہے، مانی جاتی ہے کہ مرزا دبیر مرثیہ گوئی کے میدان میں انیس سے پہلے داخل ہوئے، ان سے پہلے آئے۔ میر انیس کے کلام کا شہرت، چرچا ہو جانے کے باوجود ان کے کمالات کا، ان کے فن کا، ان کے ہنر کا ہمیشہ اعتراف کیا جاتا رہا۔ اعتراف کرنا، مانا جانا، اقرار کرنا۔ ان کا ایک مجموعہ کلام مراثی دبیر کے نام سے موجود ہے۔ ایک نظر دیکھتے ہیں مجموعی حوالے سے کہ مرزا دبیر کا شاعری کے حوالے سے یا مرثیے کے حوالے سے کیا مقام تھا۔ 29 اگست سن 1803 سن پیدائش، 9 مارچ سن 1875 سن وفات۔ میر انیس اور مرزا دبیر اردو ادب میں صنف مرثیہ گوئی کے حوالے سے 2 نام ہمیشہ نمایاں رہے ہیں۔ اگرچہ دبیر نے اس میدان میں انیس سے پہلے قدم رکھا، لیکن کچھ خصوصیات انیس کے لیے زیادہ شہرت کا باعث بن گئیں۔ اگر ان دونوں مرثیہ نگاروں کا موازنہ کیا جائے تو دونوں ہی اس میدان کے منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں۔ بہترین کلام کے لیے ان میں کوئی فرق کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی دبیر کی حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے، ان کی کوالٹیز، ان کی خصوصیات اپنی جگہ لازم ہیں۔ دبیر کا انداز روبدار بھی ہے اور ثقیل بھی، ثقیل مشکل، اور واقعی آپ آج یہ نظم پڑھیں گے، آپ دیکھیے گا کہ میر انیس کے مقابلے میں مرزا دبیر کا کلام، ان کا انداز بیاں مشکل ضرور ہے، لیکن انتہائی خوبصورت ہے۔ انہوں نے ثنائے بدائع کا استعمال اتنی خوبصورت انداز میں کیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بیٹھے بٹھائے یہ الفاظ کا چناؤ کیسے ان کے ذہن میں آیا ہوگا، یہ آمد کیسے ان پر ہوئی ہوگی کہ انہوں نے ایسی تاریخی مثالیں دے کر اپنی کیفیت کا اظہار کیا ہے، مرثیے میں جان ڈال دی ہے انہوں نے صرف اپنے ان ماہرانہ کمالات سے۔ قرآن و حدیث کے حوالہ جات کا برمحل استعمال، موقع کی مناسبت سے استعمال، روزمرہ و محاورات کا حوالہ، علم بیان و بدیع سے اپنی دلی کیفیت کی وضاحت، واقعہ نگاری، کہانی کا انداز، کردار نگاری، کسی کیریکٹر کو بیان کرنا، تاریخی حوالہ جات، تاریخ کو تمام تر حقائق سے بیان کرنا، منظر کشی، تصویر کشی، پر اثر الفاظ کا چناؤ دبیر کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کے انداز بیاں میں خالص لکھنوی رنگ جھلکتا ہے۔ یہ لکھنوی رنگ کی بات کی جا رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ 2 دبستان چلے تھے 1857 کے بعد اس خطے میں، بلکہ اس سے پہلے اس کی بنیاد ڈل گئی تھی، دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ۔ دبستان دلی میں وہ ادبا شامل تھے جنہوں نے خالص
دلی کا انداز اپنایا، ایک اپنا اسٹائل تھا ان کا، اور دبستان لکھنؤ میں یہ وہ گروپ، وہ جماعت ادبا کی تھی جنہوں نے لکھنؤ کا ایک خاص اسٹائل، ایک خاص انداز اپنایا۔ وہ ہوتا ہے نا کہ کسی ایک علاقے میں یا کسی ایک مقام پر ایک روایت پڑ جائے تو وہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، سادہ لفظوں میں ہم یوں کہیں کہ در در پہ فیشن کا جانا، اور ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرے میں اسی فیشن کا رواج ہو جانا یا اس کا آگے بڑھنا۔ اب یہ اپنے اپنے قلم کا کمال تھا کہ کون اسے کس انداز میں استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ لکھنوی رنگ مرزا دبیر کے کلام پر حاوی تھا، نظر آتا تھا۔ لکھنوی اسٹائل میں بہت باریکی میں چلے جانا، ارد گرد کے ماحول کا، تہذیب، ثقافت، ان تمام باتوں کا پوری تندہی سے بیان کرنا۔ اب نظم کیا ہے، مختصر حوالے سے ایک نظر اس پر بھی ڈالیں گے اس سے پہلے کہ ہم آگے شروع کریں۔ تخت فرس پہ علی اکبر کا خطاب۔ تخت فرس، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنا، وہ جو بادشاہوں کے تخت ہیں نا، وہ جو ان کے لیے پراپر ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، تخت، ان کے بیٹھنے کی وہ عالیشان کرسی، ٹھیک ہو گیا۔ فرس کہتے ہیں گھوڑے کو۔ علی اکبر میں نے آپ کو ابھی بتایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ اس نظم کا تعارف اور تھوڑا سا فنی محاسن ہم دیکھیں گے۔ مذکورہ نظم مرزا سلامت علی دبیر کے طویل مرثیے ماتم کا مرقع ہے کہ خاموش ہے محفل، یہ ان کے مرثیے کا اصل نام ہے، ذہن میں رکھیے گا، سوال آپ سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک مختصر حصہ ہے۔ امام حسین کے 18 سالہ بیٹے علی اکبر کی میدان کربلا کی طرف روانگی، میدان کربلا میں آمد، اور پھر یزیدی قافلے سے ان کا خطاب اس نظم کا حصہ ہے۔ نظم مسدس کی ہیئت میں ہے، واقعہ نگاری کی بہترین مثال نظم میں اول تا آخر موجود ہے۔ مرکبات و تراکیب، روزمرہ و محاورہ، ثنائے بدائے کا خوبصورت امتزاج پوری نظم پر حاوی ہے۔ تضاد در تضاد، تلمیع در تلمیع، استعارہ در استعارہ، تشبیہ در تشبیہ، تکرار در تکرار، یہ بہت سی چیزیں آپ اس نظم میں دیکھیں گے، اور بہت ماہرانہ انداز میں ان تمام ٹیکنیکس کا استعمال کیا گیا کہ خوبصورت تکرار سے نظم میں ایک خاص تسلسل کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ منظر کشی، کردار نگاری، جذبات نگاری، خطابیہ انداز، یہ تمام باتیں اس نظم کا فنی حسن ہیں۔ نظم کا یہ تعارف اور اس کے یہ فنی محاسن اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیے گا۔ میں پھر یہاں پر آپ کو کہوں گی، انیس کا کلام منظر نگاری کے حوالے سے، ثنائے بدائے کے حوالے سے بے مثال ہے، اور اس کی ایک اور بڑی خصوصیت منظر کشی ہے، اور اس کی اگلی بڑی خصوصیت جذبات نگاری آسان اور سادہ الفاظ میں بیان کرنا۔ مرزا دبیر کا اگر ہم کمپیریزن ان سے کرتے ہوئے یا فرق کرتے ہوئے سادہ لفظوں میں اگر آپ کے لیول پہ بات کروں کہ جو باتیں آپ کو یاد رہیں، تو ان کے کلام کا ان سے مقابلہ کرتے ہوئے خصوصیت، میری ذاتی رائے اس میں یہ ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ کتابوں میں بھی کہیں کہیں پر موجود ہے، لیکن میں خود ذاتی سطح پر جس نتیجے پہ پہنچی ہوں وہ یہ ہے، کوئی اتھینٹک یا پکی رائے میں نہیں دے رہی، میری ایک سوچ ہے ان کے بارے میں کہ میں انیس اور دبیر کے کلام کا مقابلہ کروں تو انیس کی زبان مجھے قدرے سادہ نظر آتی ہے۔ عام فہم تو میں نہیں کہہ سکتی اس کو بھی، لیکن پھر بھی الفاظ کا چناؤ ایسا ہے کہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، جبکہ دبیر نے ذو معنی الفاظ کا استعمال زیادہ کیا ہے۔ دبیر نے مرکبات اور تراکیب کا ایک ایسی تکرار بنا کر اپنی نظم میں پیش کی ہے کہ ہر بند میں ردھم کا ایک خوبصورت عنصر دکھائی دیتا ہے۔ وحدت کا تاثر انیس کے کلام میں بھی ہے، دبیر کے کلام میں بھی ہے، لیکن دبیر کا یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک سلسلے کی لڑی اس نے جو چلائی ہے وہ کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر ہوا سے بھی ہلنے نہیں پائی ہے، وہ ایک رو میں بہتی چلی جا رہی ہے۔ دبیر کے کلام میں الفاظ مشکل ہیں، تھوڑا سا انداز بھی مشکل ہے، لیکن ان کے بیان کا طریقہ کار، جو خاص اسٹائل اگر میں ان کا کہوں تو انتہائی خوبصورت ہے، کیونکہ یہ عام مثالیں نہیں ہیں، ہر ایک کے ذہن میں نہیں آ سکتی، ٹھیک ہو گیا۔
آگے بڑھتے ہیں اب اپنی نظم کی طرف. نظم کا پہلا بند عنوان ہے تخت فرس پہ علی اکبر کا خطاب. میرے ساتھ ساتھ آگے بڑھیے گا. پھر ریکویسٹ کروں گی کہ اس سلائیڈ پہ موجود سارے معنی ایک ساتھ نہ دیکھیے گا, کنفیوز ہو جائیں گے. میرے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں, آسانی رہے گی آپ کے لیے. صفحہ نمبر 132 پہلا بند. شہزادے نے جلوہ جو کیا دامن زیں پر, جلوہ جو کیا اپنا نظارہ دکھایا, خود ظاہر ہوا سامنے آیا. دامن زیں پر, زیں کہتے ہیں چمڑے کی ایک گدی, کشن جو گھوڑے کی پیٹھ پر ڈال کر بیٹھا جاتا ہے. لیدر کی بنی ہوئی ایک گدی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ ڈالی جاتی ہے, اسے زین کہتے ہیں. اس پہ سوار بیٹھتا ہے. شہزادے نے جلوہ جو کیا دامن زیں پر, شہزادہ جب اپنے گھوڑے کی زین پر سوار ہو کر سامنے آیا. پھر زین نے آوازہ کسا مہر مبین پر, زین نے اس گھوڑے کی پیٹھ پر پڑی ہوئی اس گدی نے. آوازہ کسنا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کسی کو برے انداز میں, کسی کو بڑے روبدار انداز میں بلانا, پکارنا. اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہم یہ آوازہ کسنا جو ہے یہ ہم اچھے سینس میں نہیں لے سکتے. اس کو ہم یوں لیں گے کہ کسی کو بڑی کرختگی سے بلانا, کرخت لہجے میں کسی کی طرف بات کرنا. لیکن یہاں جو مرادی معنوں میں اسے لیا گیا ہے, یہاں مطلب ہے کہ علی اکبر جب اس زین پر بیٹھے تو زین کا اپنا روب و دبدبا ایک دم ابھر کر سامنے آیا. وہ بڑے روب میں بولی. ہم یہاں پر روب سے مراد لے سکتے ہیں, بڑے فخر سے, روب سے, شان سے وہ بولی یہاں پر. مہر مبین پر, مہر کہتے ہیں سورج کو, مبین کہتے ہیں چمکتا دمکتا. آلریڈی ایک طرح سے چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہے, لیکن یہاں پر اس کی روشنی زیادہ کر کے بیان کرنے سے مراد ہے. مہر مبین, مہر سورج کو کہتے ہیں, آفتاب بھی سورج کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, روشن چمکتا دمکتا سورج. مرکب نے قدم فخر سے رکھا نہ زمین پر, مرکب ان کی سواری, اور یہاں مراد ان کا گھوڑا. حضرت علی اکبر جس گھوڑے پر سوار ہوئے اس سواری کو مرکب کہا ہے یہاں پر. قدم فخر سے مراد بڑے فخر سے, ناز سے, شان سے چلتے ہوئے. اور ناز اور فخر کیا تھا اس مرکب کا کہ امام عالی مقام کا بیٹا مجھ پر سوار ہے, اہل بیت سے کوئی مجھ پر سوار ہے, آل محمدی سے کوئی مجھ پر سوار ہے. یہ بڑی شان اور فخر کی بات تھی. سرعت سے کہا, تیزی سے کہا, فرش بچھا عرش بریں پر. عرش بریں آسمان کا بلند ترین مقام, وہ مقام جہاں تخت باری تعالیٰ ہے. اس مصرے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب شہزادہ میدان کربلا کے لیے روانگی کے لیے تیار تھا, جب وہ نکلا تو اس کی سج دھج, اس کی شان آن بان اس کی ایسی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ اس کا گھوڑا ناز اور فخر سے زمین پر پاؤں نہیں رکھ رہا, ہوا میں اڑتا چلا جا رہا ہے. اور کسی نے جیسے بڑی سرعت سے یہ بات کہہ دی, بڑی تیزی سے یہ بات کہہ دی کہ زمین پر, فرش پر عرش بری بچھا دو, آسمان کا بلند ترین مقام بچھا دو کہ اس شہزادے کو کوئی تکلیف نہ ہو, یہ آرام سے وہاں سے سفر کر کے نکل جائے. پلکوں سے لیا پنجے میں شہباز قضا کو, پلکوں سے لینا, پلکوں سے اٹھا لینا, ٹھیک ہے, یعنی اپنی نظر سے اٹھا لینا. پنجے میں, پنجے میں, اپنے شکنجے میں, اپنی قید میں. شہباز قضا موت کا باز, باز ایک پرندہ ہے, ٹھیک ہے, موت کا پرندہ, موت قضا کہتے ہیں موت کو. اس مصرے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ حضرت علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے جس شان سے اور آن سے وہ نکلے تھے, موت کی پرواہ نہ کی. اس آخری شعر میں مطلب ہے یہاں پر موت سے لاپرواہ ہو کر چلنے والا, نڈر ہو کر چلنے والا, بغیر کسی ڈر اور خوف کے چلنے والا. بغلوں کے شکنجے میں کیا قید ہوا کو, یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے اپنے بازوؤں کے نیچے ہوا بھی پوری قید کر رکھی ہے, یعنی
انہیں موت کا کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا. یہ لفظ پر لفظ اس کا مفہوم ہے. ایک نظر ہم اسے شاعر کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. نظم کا پہلا بند مفہوم ہم اس کا دیکھیں گے. غور سے ایک ایک مصرع دیکھتے ہوئے میرے ساتھ آگے بڑھیے گا. اس نظم کے بند میں کہا جا رہا ہے، علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ میدان کربلا کے لیے بڑی شان سے روانہ ہوئے. جس گھوڑے پر وہ سوار تھے اس کی زین بھی شان اور فخر کا انداز لیے ہوئے تھی. بڑی روبدار آواز سے گرج کر سورج کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حسن کی چمک اور آب و تاب کا تانا دے گئی. وہ زین سورج کو ان کی آب و تاب کا تانا دے گئی. کیسے؟ سورج اپنی جگہ پہ چمک رہا ہے اور امام علی مقام کے بیٹے کی وجہ سے اس زین کی قدر و منزلت بڑھ گئی. اسے علی اکبر کے چہرے پر ایک عجیب طرح کا نور اور چمک نظر آ رہی ہے. اس نے اس چمک کا موازنہ سورج کی چمک سے کیا اور اس نے اسے بیان کیا کہ سورج کی چمک بھی حضرت علی اکبر کی چمک دمک کے سامنے، ان کی آب و تاب کے سامنے بے معنی ہے یا کم پڑ چکی ہے. بڑی روبدار آواز سے گرج کر سورج کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حسن کی چمک اور آب و تاب کا تانا دے گئی. علی اکبر کی سواری، گھوڑے کی طرف اشارہ ہے، علی اکبر کی سواری کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ اس کے پاؤں زمین پر نہ لگتے تھے. پاؤں زمین پر نہ لگنا، خود کو ہوا میں محسوس کرنا، یعنی فخر کا، شان کا ایک انداز بیان کیا گیا ہے، جیسے علی اکبر ہوا پر سفر کر رہے ہوں. اس شان سے مرعوب ہو کر کسی نے کہہ دیا، آج زمین پر عرش بری بچھا دو کہ راہ میں کوئی دشواری پیش نہ آئے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا روب اور شان ایسی تھی کہ موت جیسی اٹل حقیقت بھی آپ کے قبضے میں تھی، یعنی آپ کو موت کا بھی کوئی خوف یا کوئی ڈر نہ تھا. سابقہ نظم کا حوالہ میں آپ کو دوں گی، ٹھیک ہے؟ وہاں پر یہ ذکر کیا گیا تھا کہ امام حسین کے قافلے کے تمام افراد ان کے دیے گئے حوصلے سے، بہت جوش اور جذبے سے اپنے جہاد یا شوق شہادت کی تمنا لیے آگے بڑھ رہے تھے. انہی میں علی اکبر کا حوالہ بھی دیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں علی اکبر کے حوالے سے کیا بات بیان کی گئی؟ ظاہر ہے ایک تو پکا مومن، امام حسین کا بیٹا، آل محمدی سے تعلق، اور پھر ایمان کی علامت کیا رکھی، ایمان کی سلامتی کی بنیاد کیا رکھی، کیا سوچ رکھی، وہ سب ان کے کردار کا ایک حوالہ یہاں پر موجود ہے. موت سے نہ ڈرنے والا، موت کا خوف نہ رکھنے والا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا پچھلی نظم میں بھی، ایک مومن کے لیے جب وہ جہاد کے میدان میں قدم رکھتا ہے، جنگ کے میدان میں قدم رکھتا ہے، جہاد کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو اسے واپس مڑ جانے کی کوئی تمنا نہیں ہوتی. اس کے دل میں نہ مرنے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، کیونکہ اسے یہ پتا ہے کہ اس رزم گاہ میں، اس مقام پر اگر اس کی سانس ختم ہو گئی تو وہ اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی بن جائے گی، وہ اس کے لیے ہمیشہ کا سکون اور نجات بن جائے گی. چنانچہ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی گئی کہ علی اکبر کا ایک روب تھا، ایک شان تھی کہ اس کے حسن کی جو چمک دمک تھی وہ اپنی جگہ تھی، لیکن اس کے دلی جذبات کا یہ عالم تھا کہ وہ موت سے ڈر نہیں رہا تھا. اسے پتا تھا، ظاہر ہے آپ خود سوچیں، 72 افراد کا قافلہ اور سامنے دشمن کی فوج کا ایک جمع غفیر، ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر فوج، ان کا مقابلہ ان کے ساتھ، اور یہ حق بات پر، سچائی کی بات پر اپنے اللہ کا سہارا لیے ان کے سامنے ڈٹ گئے تھے. یعنی موت سامنے نظر آ رہی تھی لیکن دل میں یا چہرے پر کسی قسم کا کوئی ڈر یا خوف نہیں تھا. دل سے بہادر تھے یہ لوگ. ٹھیک ہو گیا؟ اس بند کے اندر مرکب تراکیب واضح لفظوں میں نظر آ رہی ہیں، جیسے دامن زیں ہو گیا، مہر مبیں ہو گیا، عرش بری ہو گیا، شہباز قضا ہو گیا. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مرکبات ہیں. ان مرکبات پر بھی ایک لیکچر ہم بحث میں رکھیں گے. اس کے علاوہ محاورہ بھی استعمال ہوا ہے، صنعت مبالغہ موجود ہے، اور مبالغہ واضح لفظوں میں کیسے نظر آ رہا ہے؟ زین کا آوازہ کسنا ناممکن سی بات ہے. پھر مرکب کا زمین پر فخر سے قدم نہ رکھنا، یہ بھی مبالغہ ہے. ٹھیک ہے. پھر
کسی کا کہہ دینا اور یہ تصور کرنا کہ عرش بری زمین پر بچھا دیا گیا ہے، یعنی آسمان نیچے اترا ہے، زمین پر بچھ گیا ہے، یہ بھی مبالغہ کی ایک قسم موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حسن تعلیل بھی ہے، ایک شاعرانہ علت بھی ہے، وجہ بھی ہے۔ لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ جہاں حسن تعلیل اور علم بیان کا استعمال ہوگا وہاں صنعت مبالغہ لازمی موجود ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک صنعت ہی وہاں پہ مسلم ہو، وہاں پر 2-3 صنائع بھی لازم ہو سکتے ہیں۔ اگلے بند کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک عالم حیرت تھا، چہ لاہوت چہ ناسوت۔ عالم حیرت، حیرانی کی حالت، ایک ایسی دنیا جس میں سوائے حیرانی کے کچھ نہیں تھا۔ فارسی زبان کا حرف استعمال کیا گیا ہے یہاں پر چہ، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کیا، یہاں پر چہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ چہ لاہوت چہ ناسوت۔ لاہوت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا نا وہ مقام لاہوتی، عالم لاہوتی، اکثر کہیں کسی شعر میں، خاص طور پہ الیکشن کے دنوں میں ضرور آپ کا واسطہ پڑا ہوگا اس سے، ٹھیک ہے؟ بحث میں نہیں پڑتی، بات ادھر سے ادھر ہو جائے گی۔ لاہوت وہ اعلیٰ مقام جہاں انسان اللہ تعالیٰ کی ذات میں گم ہو جاتا ہے، عشق الہی کا راستہ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک صوفی منش انسان کا مقرر کردہ وہ راستہ جس میں اسے عشق الہی کے علاوہ کوئی مادی چیز دنیا کی برتر نظر نہیں آتی۔ ناسوت، ظاہری دنیا، نظر آنے والی یہ دنیا۔ سمجھ آ گئی یہ بات آپ کو؟ ظاہری دنیا، نظر آنے والی یہ دنیا۔ لاہوت ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عالم ارواح ہے جیسے، یعنی یہ ہمارے تخیل کی دنیا ہے، ہمارے سوچ کی دنیا ہے۔ اس میں اگر ہم جانا چاہیں تو اپنی سوچ سے جا سکتے ہیں، آپ کی سوچ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، وجد میں بات کرنا۔ آگے بات سمجھ میں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ سب جرم سے تائب تھے، تائب توبہ کرنے والا، توبہ کر رہے تھے، توبہ ہو رہی تھی۔ سب جرم سے تائب تھے، چہ ہاروت چہ ماروت۔ کیا کا لفظ یا حرف استعمال کیا گیا؟ ہاروت و ماروت اللہ تعالیٰ کے زمین پر بھیجے گئے 2 فرشتے تھے جنہیں سزا کے طور پر عراق کے ایک شہر بابل میں، نام اس کا بابل ہے، اردو میں بابل کہتے ہیں اور انگلش میں بیبلونیا کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں اس کا حوالہ یہ موجود ہے۔ ہاروت اور ماروت صنعت حسن تلمی ہے، ایک تاریخی واقعے کی طرف نشاندہی کر رہی ہے۔ میں نے آپ کو اس نظم کے ڈاکومنٹ کے ساتھ، اس دفعہ ڈاکومنٹ میں اس نظم کے اندر موجود اہم مرکبات، تراکیب اور تلمیحات کی وضاحت دی ہے جو آپ کے نصاب کا حصہ ہیں۔ آپ وہاں ڈیٹیل پڑھیں گے، بہت سی چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ میں یہاں لیکچر کو مختصر کرنے کے لیے یہ بات آپ کو واضح کر رہی ہوں، ہلکے پھلکے انداز میں بتا رہی ہوں۔ اتنا جان لیں، یہ روایات ہیں، احادیث میں کوئی ایسی اتھینٹک حدیث نہیں ملتی اس کی، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ملتی۔ ضعیف احادیث یا ایک کمزور سا حوالہ کہیں نہ کہیں ملتا ہے جسے مختلف تفاسیر میں روایت یا رواج کے ساتھ بیان کیا گیا، ٹھیک ہو گیا؟ ہاروت و ماروت اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے 2 فرشتے تھے جو زمین پر آئے، ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا، غلط کام سرزد ہوا، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں چاہ بابل میں، چاہ کہتے ہیں، عربی میں چاہ کہتے ہیں، اردو میں اس کا مطلب ہے کنواں، چاہ بابل میں، بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا قیامت تک کے لیے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو تلمی کے ساتھ ایک لنک فارورڈ کیا ہے، وہ لنک ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا، آپ کو اس کی زیادہ حقیقت پتہ چل جائے گی۔ سب خوف سے تھے زرد، خوف سے زرد ہونا، رنگ پیلا پڑ جانا، رنگ فک ہو جانا۔ چہ خورشید کیا سورج، چہ یاقوت کیا یاقوت، یاقوت کیا ہے؟ سرخ رنگ کا ایک قیمتی پتھر ہے جس کی چمک آنکھوں کو بھی چندھیا دیتی ہے یا آنکھیں خیرہ کر دیتی ہے۔ سکتہ تھا، مدہوشی کا عالم تھا، دنیا سے بے خبر تھے، ایک بے ہوشی کا عالم تھا۔ سلاطین، سلطان کی جمع مراد ہے بادشاہ، بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے لوگ، عہدیدار لوگ۔
सकता था सलातीन को, बादशाह एक सकते के आलम में थे। ने तख्त ना ताबूत, ने यहाँ पर मुराद है ना, ने तख्त, यहाँ तख्त से मुराद उनकी बादशाहत है, यानी वो हजरत अली अकबर का हुस्न देखकर, उनकी आबोताब देखकर, उनका रोब और शान देखकर ये तमाम के तमाम बादशाह भी सकते के आलम में थे। उन्हें ना तख्त की परवाह रही थी, ना अपने आखिरत के उस मुकाम की परवाह रही थी जिसमें वो मरने के बाद जाएंगे। ताबूत लकड़ी का एक संदूक होता है जिसमें मुर्दा जिस्म रखा जाता है, डाला जाता है। यहाँ इससे मुराद वो संदूक भी ले सकते हैं या कब्र भी ले सकते हैं। यानी बादशाहों को ना जिंदगी में अपनी शान शौकत की परवाह थी, ना मरने के बाद की परवाह थी। बेखुद जो किया हैरान कर दिया, बेखुद करना हैरान कर देना, मदहोश कर देना। रुए दरख्शां की चमक ने, रुए दरख्शां, चमकता दमकता चेहरा, इशारा किया गया है यहाँ पर हजरत अली अकबर की तरफ। ठीक हो गया। यहाँ पर बात की गई है किस हवाले से? रुए दरख्शां इस्तारे के हवाले से, या किनाया कह सकते, बल्कि किनाया नहीं, हम इस्तारा कहेंगे इसे। चमक दमक के हवाले से दरख्शां कहा गया है, रुए दरख्शां। बालाए जमी टेक दिए हाथ फलक ने, बालाए जमी, जमी के ऊपर, ठीक है, जमीन के ऊपर हाथ टेक दिए, खुद को रोक लिया, किसने? फलक ने। सनत हुस्न तालील है। और दूसरे लफ्जों में देखें तो यहाँ सनत तजाद भी मौजूद है। जमीन और फलक एक दूसरे की जिद है। ठीक हो गया। फलक का जमीन पर हाथ टेक देना, झुक जाना, मतलब क्या है? झुक जाना। मुबालगा है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन पूरे बंद में तलमीहात के साथ, मुरक्कब अल्फाज के साथ शायर ने हज़रत अली अकबर रहमतुल्लाह अलैह की शान और अज़मत बयान करने का एक तरीका अपनाया है, एक अंदाज़ अपनाया है उनका मर्तबा बुलंद करने के लिए। पहले बंद में उनकी रवानगी का किस्सा तमहीद के तौर पे शुरू किया। दूसरे बंद में जब वो पहुँचे हैं मैदान करबला में या रास्ते में हैं, तो इर्द गिर्द लोगों की सोच का या मादी चीज़ों की दिली कैफियत का क्या आलम था, वो उन्होंने यहाँ अल्फाज में बयान करने की कोशिश की। मफहूम देखते हैं इस बंद का। अली अकबर रहमतुल्लाह अलैह की रोबदार शख्सियत के सामने मैदान करबला का मंजर हैरान कुन था। मैदान करबला का मंजर हैरान कुन था, देखने से ताल्लुक़ रखता था। ज़ाहिरी दुनिया का नज़ारा तो अपनी जगह हैरानी में डूबा हुआ ही था, यानी ज़ाहिर में जो लोग नज़र आ रहे थे, जो चीज़ें, उन पर तो हैरानी का एक आलम तारी ही था, लेकिन आलम अरवा में भी हैरत का मंजर था। सनत मुबालगा है, क्योंकि ज़मीन पे बैठे बैठे हम आलम अरवा नहीं देख सकते, हमें नहीं मालूम उस तख़य्युलाती दुनिया में क्या हो रहा है जो हमारे लिए तख़य्युल है, जो इस वक्त ज़मीन पे बैठे हुए कहीं हमारे ख़याल में हो सकती है, ज़ाहिरी तौर पर हमारे सामने नहीं है, इसलिए हम उसे अपने तख़य्युल से मिला रहे हैं। शायर ने इसे मज़ीद वजाहत के लिए कैसे बयान किया कि उसने हारूत और मारूत का जिक्र कर दिया कि क़यामत तक लटके हुए हैं, वहाँ पर मुर्दा हालत में लटके हुए हैं ना, उनके खौफ से तमाम गुनाहगार, मिसाल कैसे दी? क्या हारूत क्या मारूत सब तौबा कर रहे थे। किस बात से तौबा कर रहे थे? अपने गुनाहों से तौबा कर रहे थे। किसकी पादाश में? जब उन्होंने सामने अली अकबर की रोबदार शख्सियत देखी, हैरान थे कि दुनिया में ऐसा भी कोई बावकार इंसान मौजूद है। अली अकबर की शान का ऐसा खौफ तारी था कि क्या सूरज क्या याकूत जैसा सुर्ख पत्थर, सबकी रंगत जर्द पड़ गई, यानी रंग उनके फीके पड़ गए। वो होता है ना, डर से, खौफ से रंग फक हो जाना, रंग जर्द पड़ जाना, हम अक्सर मुहावरा इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ पर वही चीज़ बयान की जा रही है। बादशाहों पर खौफ से सकता तारी था, उन्हें न तख्त की परवाह थी न अपने ताबूत की। अली अकबर के चेहरे की आबोताब ने हर शय अपनी लपेट में ले ली, यहाँ तक कि आसमान भी ज़मीन पर झुका हुआ नज़र आ रहा था। मुरक्कब तराकीब का इस्तेमाल है, इस्तारा दर इस्तारा नज़र आ रहा है, सनत हुस्न तालील है, सनत तलमी है, तजाद है, मुबालगा है। ये तमाम खुसूसियात एक इस बंद के अंदर मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं बंद नंबर 3 की तरफ। जी, राहवार के कावों से
ज़मीं चरख में आई। राहवार पहले भी तस्करा हो चुका है, घोड़ा सवारी जैसे मरकब कहा गया है। जमीन पर घोड़े के घूमने से बनने वाले दायरे कावे कहलाते हैं। काफ अलिफ वाओ हमजा वाओ, कावों जमा में बात की गई है। एक अकेला लफ्ज है कावा, ठीक है, कावा अलहदा लफ्ज है, काफ अलिफ वाओ अलिफ, यहाँ जमा में बात की गई। अब ये कावा क्या है, ये भी आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद है, लेकिन मैं फिर सरसरी तौर पे आपको बता देती हूँ। जब अली अकबर रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़े पर सवार थे, तो वो जैसे एक शान व शौकत या एक रोब दिखाने के लिए, घोड़ा भी तो अपने सवार से मानूस होता है, वो भी तो उससे मोहब्बत रखता है, उसी के इशारों पे चलता है। तो जब वो उस पर सवार थे तो घोड़ा एक तरह की मस्ती में झूमने लगा। उसके झूमने का अंदाज क्या था कि अपने सवार के साथ वो उस मैदान में छोटे छोटे गोल गोल चक्कर काट रहा था, दायरे में यूं गोल गोल घूमना। आपने अक्सर, और आजकल तो नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन फिर जाहिर है ये लेक्चर सिर्फ आप ही नहीं सुन रहे, कई लोग सुनेंगे, लेकिन मिसाल देने के लिए मुझे समझाना पड़ रहा है। ये तुर्की ड्रामे जो आप देख रहे हैं, ख़ास तौर पे सल्तनत उस्मानिया के हवाले से, अर्तुगरल देख लिया, उस्मान देख लिया, और भी बेशुमार हैं पुराने। उसमें वो था, क्या नाम था उसका, कोसम सुल्तान था, मेरा सुल्तान था, बड़ी मिसालें हैं इसकी। उनमें आपने देखा होगा जंगी नौजवानों को कि जब वो अपने घोड़े पर सवार होते थे, ख़ास तौर पे जब ड्रामे का हीरो होता था, तो बड़े रोबदार अंदाज में, बड़ी शान से वो अपने दुश्मन के सामने उसका घोड़ा जो है बड़े नाजो नाम से, नखरे से, शान से गोल गोल चक्कर काट रहा होता। वो जो चक्कर काटने से उसके ज़मीन पे गोल गोल दायरे बनते हैं ना, उन दायरों को कहते हैं कावा। यहाँ जमा में बात है, ठीक है, कावों। यानी अली अकबर जब अपने घोड़े के साथ जमीन पर वो दायरा बनाते हुए घूम रहे थे, जमीन पर वो दायरे की लकीर बनती चली जा रही थी, तो वो कैसी थी, ठीक। राहवार के कावों से जमीन चरख में आई, एक और मुबालगा, हुस्ने तालील भी है। क्या कहा जा रहा है, शायर की नज़र में ये बात थी कि यूं लगता था कि जैसे अली अकबर ज़मीन पर उनका घोड़ा जो गोल गोल घूम रहा था, यूं लगता था कि ये ज़मीन भी उन कावों के, उन दायरों के सहर में मुब्तला थी। कैसे मुब्तला थी कि लगता था कि वो घोड़ा गोल गोल घूम के दायरा पूरा कर रहा है, तो ज़मीन भी उसी की मुताबिकत से गोल गोल घूमना या चक्कर खाना शुरू हो गई है। हालांकि नामुमकिन सी बात है, मैदान करबला के एक मुख्तसर से हिस्से में घोड़े का घूमना, गोल गोल दायरे बनाना, और फिर ये तसव्वुर कर लेना आसपास देखने वालों का कि ज़मीन उन्हीं कावों के गिर्द, उन्हीं दायरों के गिर्द चल रही है, उसी के नक्शे कदम पर है, या उसी से उसने चक्कर खाना सीख लिया, तेज किया या चल पड़ी। ये एक मुबालगा आराई की मिसाल है। पर अर्क अर्क हो गया वो हक का फिदाई, अर्क अर्क हो जाना, पसीने पसीने हो जाना, पसीने में शराबोर हो जाना। हक का फिदाई, इशारा किया गया है अली अकबर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। हक का फिदाई, हक पर कुर्बान होने वाला। चेहरे पे अजब आब पसीने ने दिखाई। अब एक आब है पानी, जुमाइनी अल्फाज में एक आब है जिसका मतलब है चमक। जहन में रखिएगा बेटा, इस पे भी थोड़ी सी बहस आगे आएगी, लेकिन आपके माइंड में हो कि अल्फाज में दो तरह के अल्फाज होते हैं। एक जुमाइनी, ऐसे अल्फाज जिनकी इमला एक जैसी होती है, इमला, और जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है। जाहिर है इमला एक जैसी है तो आवाज़ भी एक जैसी होगी। बाज़ औक़ात वो दो मायनी रखते हैं, एक मायनी मुज़क्कर में इस्तेमाल होता है, एक मायनी मुअन्नस में इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। इसी तरीके से लफ्ज़ की दूसरी किस्म आती है मुतशाबे अल्फाज। इन अल्फाज में आवाज़ तो एक जैसी होती है, लेकिन इमला मुख्तलिफ होती है और उनके मायनी भी मुख्तलिफ होते हैं, ठीक हो गया। आई बात इतनी समझ में। जैसे हमने यहाँ पर आप की बात की, ये जू मायनी है, एक आप पानी है, दूसरा आप चमक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चेहरे पे अजब आब पसीने ने दिखाई, यानी पसीने के वो कतरे उनके चेहरे पर एक अजीब तरह की चमक दिखा रहे थे। उन कतरों से नीसा पे घटा शर्म की छाई। बहुत खूबसूरत मिसरा है,
उन कतरों से नीसा पे घटा शर्म की छाई। नीसा क्या है? अगर आपको अल्लामा इकबाल की नज़म याद हो, पैवस्तर है शजर से उम्मीद बहार रख, उसमें जिक्र किया गया था अब्र नीसा का। ठीक है, अब्र बादल है, नीसा बारिश को कहते हैं। इसकी वजाहत भी डॉक्यूमेंट में मौजूद है, सरसरी तौर पर मैं फिर आपको यहां पर बता दूंगी। बारिश का वो महीना जब सीप में मोती पैदा होते हैं। मुल्क शाम का पुराना कैलेंडर, ठीक है, कदीम कैलेंडर की बात कर रही हूं, अब भी शायद उनके जहनों में कहीं पर ये बात है, और हम भी, हमारे लिए ये यहाँ पर सावन का महीना कंसिडर किया जाता है जब तेज बारिशें होती हैं। वो अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग, उनके मुंह से हम सुनते हैं, जो बहुत पुराने पुराने, कहीं पर दादी दादा नानी नाना के मुंह से, कि जब ये बिजली जोर से चमकती है और जहाँ गिरती है उस मुकाम पर इनका कहना है कि मशरूम्स पैदा होते हैं। मशरूम्स के कोई प्रॉपर बीज या कोई सीड्स वाली बात मैंने आज तक सुनी या देखी नहीं है। मैंने अपने बुजुर्गों से ये बात सुनी है और कुछ और लोगों से भी, कि जहाँ वो बिजली कड़क कर गिरती है उस मुकाम पर मशरूम्स पैदा होते हैं। तो मुझे ये कोई उसी तरह की चीज़, कोई उसी तरह की बात मुझे ये लगी कि नीसा में शामी कैलेंडर के मुताबिक, पुराने शामी कैलेंडर के मुताबिक, उनके कैलेंडर का ये साल का 7वां महीना है, नंबर 7, 7वां महीना है। उनका अकीदा ये है, वो कहते ये हैं कि इस महीने में जो बारिश होती है, जब वो समंदर दरिया वगैरह के किनारे सी शेल्स पर, सीपियों पर गिरती है, ये जो हम कहते हैं ना पर्ल, सुच्चा मोती जिसे हम कहते हैं, ओरिजिनल मोती जो है, ये जो पर्ल पैदा होता है, उनका कहना ये है कि उस सीप पर जब ये पानी का कतरा पड़ता है, ये बूंद पड़ती है बारिश की, तो वो पानी अंदर जाकर उसमें मौजूद उस कीड़े को मोती की शक्ल दे देता है, और वो रियल पर्ल या ओरिजिनल पर्ल हमारे सामने आता है। शामियों का कहना यह है कि उस मौसम में जो बारिश होती है, वो जब सीप पर पड़ती है तो उस सी शेल में मोती बन जाता है। अब ज़रा गौर करें, कितनी खूबसूरत मिसाल दी गई है। इन कतरों से नीसा पे घटा शर्म की छाई, यानी हज़रत अली अकबर रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर जो पसीने के कतरे थे, जो पसीने के कतरे नज़र आ रहे थे, यूँ लगता था कि जैसे अब्र नीसा भी इसे देखकर शर्म खा जाएगा, वो बादल, वो घटा भी शर्म खा जाएगी। इसकी चमक, इसकी आबोताब अपनी जगह पर थी। ये कदर अर्क की, अर्क वैसे जूस को कहते हैं, किसी चीज में से निकला हुआ रस। यहां अर्क इशारा किया गया है पसीने की बूंदों की तरफ, चेहरे पर उनके पसीने के कतरों की तरफ। ये कदर अर्क की, यानी इस पसीने की ये कदर मंजिलत ना किसी रूह से बड़ी थी, इससे पहले कभी किसी और सूरत में, यूं बढ़कर किसी और सबब में सामने नहीं आई थी। शबनम कभी खुर्शीद के मुंह पर ना पड़ी थी। कितनी खूबसूरत मिसाल यहाँ पर दी है, ज़रा समझें, इसको देखें। शबनम, औस कहते हैं प्योर उर्दू में इसे, आप इंग्लिश में इसे ड्यू कहते हैं। सुबह सवेरे पौधों पर पड़े हुए छोटे छोटे पानी के कतरे, फूलों पर, पत्तों पर पड़े हुए छोटे छोटे कतरे पानी के, उसे कहते हैं शबनम या औस कहते हैं, या आप इंग्लिश में उसे ड्यू कहते हैं। उसके बारे में बात की गई है कि इमाम हुसैन के बेटे हज़रत अली अकबर रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर पानी के कतरे यूँ दिखाई देता था जैसे शबनम के कतरे हों। अब यहाँ पर एक तवील तशबीह का आंसर है, अगर गौर करें आप तो, ठीक है। शबनम को खुर्शीद के चेहरे पे कहा गया। खुर्शीद, चमकता दमकता नूरानी चेहरा किसका? अली अकबर का। और उनके चेहरे पर वो पसीने के कतरे क्या हैं? शबनम के कतरे। इज इट पॉसिबल कि सूरज के चेहरे पर शबनम के कतरे पड़े हुए हों? यानी ऑलरेडी सूरज की अपनी चमक दमक है, शबनम के कतरों की वजह से उसकी चमक में और इजाफा हो रहा हो। यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल देके इस वक़्त को बढ़ाकर थोड़ा बयान किया गया है। मुबालगा है, हुस्न तालील है, तशबीह है। एक खूबसूरत मिसाल से अली अकबर की बुक्कत, इज़्ज़त, कदर मंजिलत या अकीदत के लिहाज से शायर ने अपनी दिली जज्बात या अपनी कैफियत बयान करने की कोशिश की है। मफहूम देखते हैं, थोड़ा सा और वाज़े हो जाएगा आपको।
यूं लगता था जैसे अली अकबर के घोड़े के गोल घूमने की वजह से ही जमीन भी गोल गोल चक्कर लगाने लगी थी। अली अकबर का चेहरा पसीने से शराबोर हो गया। पसीने के इन कतरों ने ऐसी चमक दिखाई जिसने अब्रे नीसा को भी शर्मा दिया। रुखे रोशन पर पसीने के ये कतरे भी अजब नज़ारा पेश कर रहे थे जो पहले किसी ने ना देखा होगा। यूं दिखाई देता था जैसे सूरज के चेहरे पर शबनम मौजूद हो। मुरक्कब तराकीब, मुहावरा, इस्तारा, सनत हुस्न तालील और सनत मुबालगा इस पूरे बंद पर हावी हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। जी, नंबर 4 में कहा जा रहा है, माथे का अर्क पाक किया उंगली से बारे। माथे का अर्क, माथे पे आया हुआ पसीना, पाक किया, साफ किया, उंगली से, अपनी उंगली से। बारे का मतलब है यहाँ पर आखिरकार, हर्फ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, अलगर्ज या आखिरकार। किसने? हजरत अली अकबर रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरकार अपने माथे पर आया हुआ पसीना अपनी उंगली से साफ किया। सूरज से किए दूर महे नौ ने सितारे। महे नौ, मह कहते हैं चांद को, मुखफ़फ़ है ये माह का, महताब का, एब्रीविएशन है उसकी, एब्रीविएशन है उसकी महे नौ, नया चांद। ठीक है, मैंने यहाँ एंड पे आपको दे दिया, देखें, माह, मह, महताब, महताब, ये तमाम अल्फाज हम मायनी हैं, चांद का मायनी रखते हैं। माह यहाँ पर मुख्तसर फॉर्म है माह या महताब की। अब एक माह महीना भी होता है, मीम अलिफ माह और हे माह, महीना भी है, चांद भी है। महीना क्यों कहा जाता है? चांद के उतार चढ़ाव और तारीखों की वजह से कहा जाता है। सूरज से किए दूर महे नौ ने सितारे। यूं लगता था जैसे सूरज से महे नौ ने, नए चांद ने सितारे दूर कर दिए हों। कैसे? अब जरा गौर करें इस पे। अली अकबर ने जब अपने माथे से पसीना साफ किया तो वो पसीने के कतरे सितारे कहे गए। ठीक हो गया, पसीने के कतरे सितारे कहे गए। सूरज किसे कहा गया? अली अकबर के चेहरे को सूरज कहा गया। आ गई बात समझ में? अब वहां पर वो पानी के पसीने के कतरे क्या कहलाए? सितारे कहलाए। मैं आपको मुशब्बा अलग अलग करके बता रही हूँ, पूरे मिसरे में तशबीह दी गई है। सूरज भी कहा गया अली अकबर को और नया चांद भी कहा गया। दो तशबीहात बैक वक्त इस्तेमाल की गई कि जब उन्होंने अपने माथे से पसीना अपनी उंगली से साफ किया, अपना माथा साफ किया, तो यूं लगता था जैसे सूरज के चेहरे से किसी ने शबनम हटा दी हो। हम सादा लफ्जों में मायने लें, या दूसरा मतलब यहाँ पर क्या था कि वो पसीने के कतरे यूं लगता था जैसे किसी ने सूरज से सितारे दूर कर दिए हों, सूरज को सितारों से पाक साफ कर दिया हो। और वो सितारे दूर करने के बाद या सूरज का चेहरा साफ करने के बाद क्या चीज सामने आई? एक नया चांद। महे नौ कहा गया है उनको। हैदर के लबो लहजे में लश्कर को पुकारे। हैदर तलमी भी है, हजरत अली का लकब भी है। हैदर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का लकब है। फतेह खैबर के मौके पर जो उन्होंने यहूदियों का सबसे मजबूत और बड़ा किला फतह किया था, किला खैबर, कोई फतह नहीं कर सकता था। वहाँ सबसे बड़े जंगजू और पहलवान मरहब का मुकाबला किया था हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। वहाँ वो मुकाबला करने पर, उसे शिकस्त देने पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शेर या बहादुर का लकब दिया था। हजरत अली को हैदर के लकब से पुकारा जाता है। हाँ गाफिलो, अरे ओ नादानो, ए गाफिलो, ए बेखबर लोगो, आगाह हो, क्या तुम जानते हो रुतबे से हमारे मेरा मर्तबा क्या है? हम कौन लोग हैं और हम कौन लोग कह के या मर्तबा कहकर आले मोहम्मदी की तरफ इशारा किया जा रहा है। अल्लाह के बंदे हैं, पे अल्लाह नहीं है। अब उन्होंने अपनी वजाहत कैसे की कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ लेकिन मैं खुदाई का दावा नहीं करता, मैं ज़मीन पर खुदा बनने का दावा नहीं करता। ये यजीद के लश्कर को ललकार कर पुकार कर बात कही थी। बंदे मगर इस तरह के वल्लाह नहीं हैं। वल्लाह अरबी में या डिफरेंट और ज़बानों में कसम खाने के मुतरादिफ है, यानी मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ।
یہاں پر علی اکبر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ جس طرح تم مجھ سے منسوب کر چکے ہو یا تم ہم لوگوں کے بارے میں جو سوچ رہے ہو، ہم ویسے بندے نہیں ہیں۔ کیسے بندے نہیں ہیں؟ ہم باطل کے مقابلے میں آنے والے ہیں، ہم حق پر ڈٹ جانے والے لوگ ہیں، ہم باطل سے ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم شیطانی افعال کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں انہوں نے یزید کے لشکر کو للکار کر یہ باتیں کہیں۔ سادہ لفظوں میں مفہوم دیکھیے، اکبر نے جب اپنے ہاتھ کی انگلی سے ماتھے کا پسینہ صاف کیا تو یوں محسوس ہوا جیسے سورج کے آس پاس سے اس نئے چاند نے تمام ستارے دور ہٹا دیے ہوں۔ علی اکبر شیر خدا حضرت علی جیسی گرجدار آواز میں یزیدی لشکر سے مخاطب ہوئے، اے نادانو، کیا تم ہمارے مرتبے سے واقف ہو؟ ہم اللہ کے بندے ہیں مگر خدائی کے دعوے دار نہیں۔ اللہ کی قسم، ہم وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ ہم اپنی طاقت کا گھمنڈ نہیں رکھتے، غرور نہیں رکھتے، بلکہ حق کو سچ پر قربان ہونے والے ضرور ہیں۔ مرکب تراکیب استعمال کی گئی ہیں، تشبیہات ہیں، استعارہ ہے اور صنعت تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بند نمبر 5، تن پر رہے معبود میں ہم سر نہیں رکھتے۔ تن پر، اپنے جسم پر، رہے معبود میں، جس کی عبادت کر رہے ہیں، جسے عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، رہے معبود میں، حق کے راستے پر، اللہ کی خاطر ہم سر نہیں رکھتے، یعنی ہم اللہ کی خاطر جب لڑنے مرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے سروں کے جانے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اشارہ کیا گیا ہے ہمیں موت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم سر کے کٹا دینے میں ہم سر نہیں رکھتے۔ دونوں مصروں میں ایک نئی تلمیح آپ کو نظر آ رہی ہے، صنعت تجنیس۔ ایک ہی جنس سے تعلق رکھنے والے الفاظ دو مختلف انداز سے بیان کیے گئے ہیں۔ اوپر ہم سر الگ لکھا گیا ہے، نیچے ملا کر یہ بھی الگ ہوگا۔ تن پر رہے معبود میں ہم سر نہیں رکھتے، ہم سر کے کٹا دینے میں، جان دینے میں ہم سر نہیں رکھتے، یعنی ہمارا مقابلہ یا ہمارے برابر کا ایسا کوئی نہیں جو اس طریقے سے جہاد کے لیے نکل کھڑا ہو۔ جز دست گدا، بغیر عاجزی اور مسکینی کے، سوائے مسکین و مجبور ہاتھ کے اور کہیں زر نہیں رکھتے۔ زر دولت، یہاں اس مصرے سے مراد کیا ہے کہ مال و دولت میں ہماری مثال ایک غریب، عاجز اور مسکین انسان جیسی ہے۔ ہمارے پاس اتنی ہی دولت ہے جسے ہم خرچ کر لیتے ہیں، صبر و شکر ادا کر لیتے ہیں۔ ہم نے مال و زر کی ہوس نہیں رکھی، مال و زر ہم نے جمع کر کے نہیں رکھا، یعنی ہم وہاں سے بھی بڑے عاجز اور مسکین لوگ ہیں۔ تکیہ کرم حق پہ ہے، تکیہ کرنا، بھروسہ کرنا، تکیہ کرم حق پہ ہے، بھروسہ یا اعتماد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ بستر نہیں رکھتے، یہ ان پہ کھلا ہے کہ جو خاصان خدا ہیں، یہ ان پہ کھلا ہے، یہ ان پر ظاہر ہوا ہے۔ خاصان خدا ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ہر بندے کے ہم بند کشا، عقد کشا ہیں۔ ہر بندے کے، زمین پر اللہ کی مخلوق کے بند کشا، بند سے مراد یہاں رکاوٹ ہے، کوئی مصیبت یا پریشانی ہے۔ بند کشا، کشا کا مطلب ہے دور کرنے والا، رکاوٹ دور کرنے والا، مصیبت میں کام آنے والا۔ لاحقے کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کشا۔ عقد کشا، عقد کہتے ہیں گرہ کو، کسی مضبوط گرہ کو بل دے کے باندھ لینا۔ یہاں مراد بند کشا کی طرح ہی ہم اسے لیں گے، ہم اسے بند کشا و عقد کشا، ہم اسے مترادف مرکب عطفی بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر، کہ دونوں کا مطلب یہاں پر مدد کرنے والا، مشکل دور کرنے والا۔ سادہ لفظوں میں اس مصرے میں کیا بات بیان کی گئی ہے کہ ہم لوگوں کے غمخوار ہیں، ہم لوگوں پر ظلم ڈھانے والے نہیں ہیں۔ یہ یزیدی لشکر کو پکار کر کہا جا رہا ہے۔ مفہوم دیکھیے ایک دفعہ اس پورے بند کا۔ علی اکبر خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے وہ بندے ہیں جو اس کی خوشی اور رضا کے لیے جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ہماری یہ خاصیت ہے کہ ہم رضائے الہی کی خاطر جس شان سے جان دیتے ہیں
اس کا کوئی ثانی نہیں، یعنی ہماری کوئی مثال نہیں۔ ہماری مثال ایک ایسے فقیر جیسی ہے، ہم خالی ہاتھ ہیں، مال و زر کی خواہش ہمیں نہیں، ہمارے پاس رب ذوالجلال پر بھروسے کی طاقت ہے۔ یہ راز وہ سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، ہم تو وہ ہیں جو لوگوں کا درد بانٹنا جانتے ہیں، ان کی مشکلات دور کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس پورے بند میں مرکب تراکیب اور صنعت تجنیس کا استعمال ہے۔ بند نمبر 6 کی طرف پڑھتے ہیں۔ احکام یزید اور ہیں، اب انہوں نے یہاں اپنا خطاب اور آگے بڑھایا، یزید کا اور اپنا موازنہ کر کے دونوں قافلوں کا فرق بتایا۔ احکام یزید اور ہیں، احکام حکم کی جمع ہے۔ احکام یزید یعنی یزید کی طرف سے صادر کیے جانے والے، اعلان کیے جانے والے احکامات کچھ اور ہیں، ان کا مفہوم کچھ اور ہے۔ اور اپنے امور، اور امور امر کی جمع ہے، اس کا مطلب بھی حکم ہے۔ ویسے کہتے ہیں کام، یہاں معنی اس کا لیا جائے گا حکم، کیا جانے والا کام، حکمیہ طور پہ کیا جانے والا کام، معنی ہے حکم یا اہم بات۔ یعنی یزید کے احکامات کچھ اور ہیں، اور ہم جن احکامات کی پاسداری کرتے ہیں، ہم جن احکامات کی پیروی کرتے ہیں، وہ کچھ اور ہے۔ ظاہر ہے ایک فرقہ حق پہ تھا، دوسرا فرقہ باطل پہ تھا۔ باطل کی نمود اور ہے، اب کمپیریزن کر کے وہ اسے کس طریقے سے بتا رہے ہیں۔ اس پورے بند میں موازنہ کیا گیا ہے، ایک تقابلی جائزہ آپ دیکھیے یہاں پر۔ باطل کی نمود اور ہے، باطل جھوٹ، غلط بات، بے بنیاد بات، بے مقصد باتیں، بدعمالی پھیلانے والی باتیں۔ باطل کی نمود اور ہے، جھوٹ، غلط بات، برائی کسی اور انداز میں ظاہر ہوتی ہے، کسی اور انداز میں نظر آتی ہے۔ نمود کا ویسے مطلب ہے بڑھنا، پرورش پانا، یہاں مرادی مطلب ہم اس کا لیں گے ظاہر ہونا، سامنے آنا۔ اور حق کا ظہور اور ہے، باطل اور حق متضاد ہیں، صنعت تضاد شامل ہے یہاں پر۔ حق سے مراد سچ، ظہور نمایاں ہونا، یعنی باطل اور حق کا مقابلہ کرو تو باطل کا ظہور کچھ اور ہے، حق کا ظہور کچھ اور ہے۔ باطل کا ظہور کیا ہے؟ وقتی طور پر ایک چمک دکھائے گا اور نیست و نابود ہو جائے گا، جبکہ سچ اور حق ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ بہت بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے رحمان اور شیطان کی بات، اسی طریقے سے ایک اور کمپیریزن انہوں نے کیسے کیا؟ نمرود کی آگ اور ہے اور آتش طور اور۔ بہت خوبصورت بند ہے، پوری نظم کا تھوڑی سی توجہ دیجیے گا، تلمیحات پر تلمیحات استعمال کی گئی ہیں، تھوڑا سا اسے سمجھیں گے پورا بند آپ پہ واضح ہو جائے گا۔ اس پورے بند میں انہوں نے کمپیریزن کیا ہوا ہے کہ دیکھو سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی جگہ سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں۔ باطل اور حق دونوں جذبات ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ظاہر میں آنے والی چیزیں ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ باطل مٹ جاتا ہے، حق ہمیشہ سامنے رہتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہاں پر یزید اور احکامات الہی کا کمپیریزن کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیے گا۔ اسی لیے انہوں نے باطل کا ذکر کیا جو یزید کی طرف اشارہ کر رہا ہے، حق کا ذکر کیا جو امام حسین کے قافلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ نمرود کی آگ ہو رہا ہے، اب یہ نمرود کون تھا؟ نمرود کا تعلق بھی ملک عراق سے تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا بادشاہ تھا۔ حضرت ابراہیم کے والد آزر بتوں کی پیروی کرتے تھے، بت بناتے بھی تھے، اور نمرود جو ہے وہ بھی بتوں کا پجاری تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام منظر عام پر آئے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پھیلانے کی کوشش کی، بتوں کی پوجا سے منع فرمایا، باپ سمیت نمرود بھی ان کے خلاف ہو گیا۔ اور نمرود کا کہنا کیا تھا کہ یہ غافل ہے، یہ غلط راہ پکڑ چکا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اسے سزا دی جانی چاہیے۔ چنانچہ اس نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا اور ایک بہت دور دراز سے بڑی بڑی لکڑیاں کاٹ کے لائی گئیں، ایک لکڑیوں کا بڑا سا تخت یا الاؤ بنایا گیا۔ بڑے بڑے درختوں کے تنے تھے کہ جو بہت دیر تک، کئی دنوں تک اس آگ نے جلنا تھا۔ سزا کیا دی جانی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک درخت کے تنے کے ساتھ باندھ کر اس الاؤ کے درمیان میں کھڑا کر دیں گے، باندھ دیں گے، وہاں پر انہیں مقرر کر دیں گے، آگ جلا دیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سزا ہے کہ وہ اس آگ میں جل کر راکھ ہو جائیں گے، یعنی ان کا مذہب انہی کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے بڑے محبوب انبیاء کرام میں سے تھے،
فرشتے آئے، جب وہ آگ جلائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر پھولوں کے فرش پہ بٹھا دیا۔ لوگ یہ دیکھتے رہے کہ وہ آگ میں جل رہے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی کے مطابق نرم پھولوں کے بستر پر جیسے آرام سے لیٹے ہوئے تھے۔ اگلے لفظوں میں مطلب کیا ہے؟ وہ آگ نمرود کی دہکائی ہوئی آگ، تلمی کے طور پہ کہتے ہیں آتش نمرود، ٹھیک ہے؟ آتش نمرود، آتش کہتے ہیں آگ کو، کہ نمرود کی جلائی گئی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقصان نہ کر سکی۔ اب وہ جو آگ دہکائی گئی تھی وہ باطل کی پہچان تھی، وہ غلط راہ کی پہچان تھی۔ اب اس کا کمپیریزن کس سے کیا؟ اور آتش طور اور ہے، طور پہ بھی، طور پہاڑ کا نام ہے، کوہ طور، تجلی طور، آتش طور، ٹھیک ہے؟ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سے کلام کرنے والا۔ تلمیحاتی استعمال ہوئی ہیں یہاں پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا جلوہ یا جھلک دیکھنے کی خواہش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوہ طور پر آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے حسن کی ایک جھلک دکھائی، ایک جھلک دکھائی۔ اس جھلک کا زمین پر پڑنا کیا اثر ہوا؟ پورا پہاڑ جل کر سیاہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اس جلوے کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ اب ذرا غور کریں، آتش نمرود اور آتش طور دونوں جھلک ہیں، چمک ہیں، آگ ہیں، روشنی کی انتہا ہے۔ اتنا بڑا الاؤ آگ کا تیار کرنا، جس کے بارے میں نمرود اور اس کے کارندوں کا خیال کیا تھا کہ کئی دنوں تک یہ آگ جلتی رہے گی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں بچ سکیں گے۔ ہم حضرت ابراہیم کو چھوڑ کے صرف نمرود کا تیار کردہ وہ الاؤ، وہ آگ کمپیریزن کر رہے ہیں آتش طور سے۔ اب ذرا دیکھیں زندہ کیا رہا؟ آتش طور، کوہ طور کی جھلک قرآن میں بھی موجود ہے، کتابوں میں بھی موجود ہے۔ جب جب ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ کے الفاظ زبان پر آتے ہیں۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت تھی، حق قائم رہنے والا تھا۔ آتش نمرود کیا ہے؟ ملامت میں، برائی میں، ہمیشہ الفاظ اس کے لیے غلطی استعمال کیے جاتے ہیں، برے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اور کمپیریزن ہے یہاں پر تلمیحات کے ساتھ۔ دو اور تلمیحات ہیں آگے دیکھیے۔ ایک زنبور کا غل اور ہے، زنبور کہتے ہیں زے نون بے واو رے، زنبور شہد کی مکھی کو، غل کہتے ہیں شور کو۔ اب ذرا غور کریں، شہد کی مکھی کیسے کیسے کارآمد ہے؟ نمبر ایک، صاف پھولوں پہ بیٹھتی ہے، ان کا رس لیتی ہے، اپنے چھتے میں انتہائی صفائی کے ساتھ وہ رس جمع کرتی ہے، وہ رس شہد بنتا ہے، شہد کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کریں اس کو، تھوڑا سا اس چیز پہ غور کریں۔ شہد کی مکھی کا شور، شہد کا نام جب ذہن میں آتا ہے تو مٹھاس کی طرف ذہن جاتا ہے، لیکن شہد کی مکھی کسی کے خوابوں خیالوں میں کبھی دیوانگی کی حد تک جو ہے کسی کو کوئی پسند نہیں کرتا اسے۔ مطلب اس کی مثال میں آپ کو یوں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پر شہد کی مکھی کا وہ غل جب وہ بھن بھن کرتی ہوئی پھولوں کا رس چوسنے کے لیے جاتی ہے اور پھر اپنے چھتے کی طرف جاتی ہے، تو اس کے وہ شور کا یا اس کی لے کا وہ موازنہ کرتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی تو ایک کام کی طرف جا رہی ہے۔ وہ اس کا شور کانوں کو بھلا معلوم ہوتا ہے، حالانکہ اس کے فوائد دیکھیے، صاف جگہ پر بیٹھنا، صاف پھولوں سے رس لینا، پھر اپنے چھتے میں جا کے جمع کرنا، پھر وہ شہد دینا، اس شہد کی مٹھاس، یہ ساری باتیں، چیزیں ساری کی ساری کیسے اس سے جڑی ہوئی ہیں، کیا کچھ منسلک ہے اس سے۔ لیکن اس کے شور کی بات اگر ہم کریں، اس کے غل کی بات ہم کریں، تو اس مٹھاس کے ساتھ وہ جو اس کا غل یا شور ہے وہ آنکھوں کو بھلا معلوم نہیں ہوتا۔ اسی کے برعکس الحان زبور اور ہے۔ اب یہ الحان زبور کیا ہے؟ تلمیح ہے، لحن داؤدی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔
حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت اور سریلی آواز دی تھی، میٹھی آواز دی تھی، ٹھیک ہے؟ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند، پتے پھول، ہر چیز یوں لگتا تھا جیسے ان کی وہ کلام کی تلاوت یا اس کلام کی بلند خوانی سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ لوگ رو پڑتے تھے، پرندے حیران رہ جاتے تھے، ارد گرد کی ہر چیز ساکت ہو جاتی تھی، ان کی آواز اس قدر خوبصورت تھی۔ اب دو چیزوں کا کمپیریزن یہاں آواز میں دیا گیا، ٹھیک ہے؟ سمجھو تو صحیح، تھوڑا غور تو کرو، تم کے بشر کیا، ذرا تم سمجھو تو صحیح کہ انسان کیا ہے، بشر انسان ہے، ملک کیا، ملک ملائکہ سے نکلا ہے، فرشتے، یعنی انسان اور فرشتے کا فرق تو سمجھو۔ انسان کا تعلق زمین سے ہے، فرشتے کا تعلق آسمان سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتے پر فوقیت دی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے۔ وہ لوگ جو زمین پر فرشتے بن بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ جو خدا بن بیٹھے ہیں، تو ان کی وقت اور حیثیت کیا رہے گی؟ انسان بہرحال انسان کے ہی روپ میں فرشتہ صفت خوبیاں اپناتا ہے۔ بت کیا ہے، خدا کیا ہے، یعنی یہ فرق اپنے سامنے رکھو تو صحیح۔ وہ بت کیا ہے، پتھر کا بت کیا ہے، ہاتھوں سے تعمیر کردہ، اور خدا کیا ہے جس کی عبادت کر رہے ہو، جس کی عبادت پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ زمین کیا ہے، فلک کیا ہے، صنعت مرات النظیر بھی ہے، حسن تضاد بھی ہے، صنعت حسن تلمیحات بھی موجود ہیں۔ بہت خوبصورت کمپیریزن ہے اس پورے بند کے اندر، غور کریں۔ یزید اور ہمارے معاملات میں بہت فرق ہے، ہمارے راستے الگ ہیں۔ حضرت علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بند میں اپنا خطاب آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، یزید اور ہمارے معاملات میں بہت فرق ہے، ہمارے راستے الگ ہیں۔ وہ جھوٹ اور کفر کا ساتھ دے رہا ہے، ہم حق کے راہ کے مسافر ہیں۔ جس طرح آتش نمرود اور آتش طور میں فرق ہے، جس طرح شہد کی مکھی کا شور اور حضرت داؤد کی خوش الحانی میں فرق ہے، اسی طرح یزید اور ہمارے عقائد میں فرق ہے۔ کیا انسان و فرشتہ ہیں، کیا بت اور خدا ہیں، ان میں تضاد ہے، ان کا فرق سمجھو۔ یہ حق و باطل کا کھلا تضاد ہے۔ مرکب تراکیب، تقابلی انداز، خطابیہ انداز، صنعت تضاد، تلمیحات، مرات النظیر، تمام تر خصوصیات اس ایک بند میں موجود ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں نظم کے اگلے بند کی طرف۔ ساما سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہوتا۔ اب یہاں ساما کہہ کے اشارہ کیا گیا ہے دنیا کے مال و متاع کا، دنیا کی دولت کا، یعنی دنیاوی سامان حاصل کر کے مادی دنیا کی خواہش رکھ کر کوئی صاحب ایمان نہیں ہو جاتا۔ تو یزید کے اور ان کے قافلے میں اسی قسم کی تو لڑائی چل رہی تھی۔ تاریخ کی کتابوں سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے، در حقیقت وہ کیا تھی کہ یزید خلافت لینا چاہتا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ خلافت لینا چاہتا تھا، خلافت کی مسند پر بیٹھنا چاہتا تھا۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تھوڑا غور کرو، سما سے کوئی، دنیا کے مال و متاع سے، یہ تخت و تاج کیا تھا، دنیاوی حیثیتی ہے نا، صاحب ایمان نہیں ہوتا۔ مزہ تو جب ہے کہ انسان ایمان کی دولت سے مالا مال ہو، ایمان سے پہچانا جائے۔ ہر اہل عصا موسیٰ عمران نہیں ہوتا۔ ہر اہل عصا، ایک اور تلمیح استعمال کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عمران کے بیٹے تھے، عمران ان کے والد کا نام تھا، ٹھیک ہے؟ عصا عربی میں لفظ ہے، اردو میں اس کے معنی ہے لاٹھی، ٹھیک ہے؟ اردو میں کہتے ہیں لاٹھی، لاٹھی رکھنے والا۔ اکثر بڑے بزرگوں کے پاس ایک اسٹک سی پکڑی ہوئی ہوتی ہے نا، ہاتھ والی سائڈ سے تھوڑی سی مڑی ہوئی، جس پر وہ اپنی گرفت مضبوط رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوا کرتی تھی، جس سے وہ اپنے جانور چراتے ہوئے انہیں بھی ہانکا کرتے تھے، راستے سے پتھر بھی ہٹایا کرتے تھے، جھاڑ جھنکار بھی ہٹا دیا کرتے تھے، اور کہیں کہیں پر ٹیک کر اس کے ساتھ آگے چلا بھی کرتے تھے، یعنی وہ اپنے عصا سے مختلف قسم کے کام لیا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ تو یہ دیا تھا کہ انہیں اپنی جھلک دکھائی تھی، رتبہ دیا تھا، ایک مقام دیا تھا۔ ایک معجزہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا تھا کہ وہ جب اپنی لاٹھی زمین پر پھینکتے تو وہ لاٹھی ایک بڑا سا اژدہا بن جاتی،
وہ لاٹھی ایک بڑا سا اژدہا بن جاتی. اور یہ معجزہ فرعون کے دربار میں ہوا تھا جب موسیٰ کی پیروی کرنے والوں کو غلط قرار دیا گیا یا موسیٰ کی پیروی کرنے والوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا گیا. تو فرعون نے مصر کے بڑے بڑے جادوگر اپنے محل میں بلائے اور یہ کہا کہ ان کا مقابلہ مجھے موسیٰ کر کے دکھا دیں. ان تمام جادوگروں نے اپنے اپنے کرتب دکھائے. آخر میں موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اپنی عصا نیچے زمین پر پھینکی تو وہ ایک بہت بڑے اژدہا میں تبدیل ہو گئی. وہ تمام جادوگر فرعون سمیت خوف زدہ ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کا ایک معجزہ تھا. ٹھیک ہے. پہنے جو انگوٹھی وہ سلیمان نہیں ہوتا. ایک اور کتنی خوبصورت تلمیح کا یہاں پر کمپیریزن میں انہوں نے حوالہ دیا. پہنے جو انگوٹھی، انگوٹھی کہہ کے اشارہ کیا گیا ہے ہمارے ایک اور بہت پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف. حضرت سلیمان کے بارے میں کیا بات مشہور تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنات پر، ہوا پر، چرند پرند پر ایک طرح کا حاکم یا ان کا امیر بنا کر جیسے بھیجا ہوا تھا. حاکم یا امیر کی بات اس طرح سے بھی میں کر رہی ہوں کہ وہ ان کی بولیاں جانتے تھے، یہ ان کے حکم کے تابع تھے. جنات ان کے حکم سے، اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان کو یہ فوقیت دی گئی یا یہ علم دیا گیا ان کو. اب حضرت سلیمان اللہ تعالیٰ کے حکم یا ان کی اجازت کے بعد ہوا، جنات، چیونٹیاں، چرند، پرند، ان سب کو حکم بھی دے لیتے تھے، ان کی بات بھی سمجھ جاتے تھے. ٹھیک ہے. جنات جو ہیں وہ حضرت سلیمان کو اپنا امیر یا اپنا خلیفہ بھی مانتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جسے سلیمانی انگوٹھی کہتے ہیں. انگوٹھی سلیمان یا سلیمانی انگوٹھی. اس انگوٹھی پر اسم اعظم لکھا ہوا ہے. اب اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے سب سے بڑا جلالی اور معتبر نام اس انگوٹھی پر کندہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اسم اعظم ان کی انگوٹھی پر لکھا ہوا ہے. جو میں نے پڑھا ہے، جو چیز میری نظر سے گزری ہے، میں بھی آپ اس کی تھوڑی سی اور تحقیق کریں تو آپ کو اس کے ساتھ جڑی ہوئی بہت سی باتیں اور مل جائیں. ٹھیک ہے. میں چھوٹا موٹا کہیں پر تھوڑا سا غلط بھی ہو سکتی ہوں. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اس کی وضاحت کر رہی ہوں. آپ خود اپنے طور پر ایک دفعہ اسے ضرور سرچ کیجئے گا. ان کی انگوٹھی پر اسم اعظم لکھا ہوا ہے اور کہا یہ جاتا تھا کہ اسی اسم اعظم کی طاقت سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات پر کنٹرول حاصل کر رکھا تھا یا وہ مختلف جانوروں کی بولیاں جانتے تھے. لیکن پس پردہ حکم خداوندی تھا، اللہ کی اجازت تھی. ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ یا کوئی نہ کوئی ایسا انوکھا کام دیا گیا تھا. حضرت سلمان کے پاس یہ چیز تھی. ٹھیک ہے. یہاں کہا کیا گیا ہے کہ جیسے ہر لاٹھی رکھنے والا حضرت موسیٰ کا معجزہ نہیں رکھ سکتا، اسی طرح ہر وہ شخص جس نے سلیمانی انگوٹھی پہن لی، جو یہ سمجھتا ہو کہ اس نے سلیمانی انگوٹھی پہن لی ہے، تو وہ حضرت سلیمان جیسے کام تو نہیں کر سکتا نا. یعنی اپنے آپ کو بات میں بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، لیکن عوامل میں، عمل میں تو ویسے نہیں ہو سکتے. یہ تو اللہ کی ودیت کردہ چیزیں تھیں. آئینہ گر اسکندر، آئینہ گر اسکندر دوران نہیں ہوتا. اب ایک اور تلمیح استعمال کی گئی ہے. آئینہ گر، آئینہ بنانے والا، آئینہ گر آئینہ بنانے والا. اسکندر دوراں، اسکندر کہہ کے اشارہ کیا گیا ہے الیگزینڈر دا گریٹ، سکندر اعظم کی طرف، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اسے عمر بھی کم ملی. چھوٹی عمر میں اس نے دنیا کی بڑی بڑی فتوحات کی اور دنیا کے کتنے ہی بڑے اعظموں پر وہ حکمران رہا. اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے. کہا جاتا ہے کہ جو دنیا میں پہلا آئینہ بنا وہ سکندر اس کا موجد تھا، سکندر اس کا بنانے والا تھا. اب اس سے کیا بات، تاریخ کی کتابوں سے جو حوالہ جات ملتے ہیں، کتنے حقائق ہیں، کتنی سچائی ہے اس میں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. ایک سنی سنائی بات آگے بڑھتی ہے. دیکھیں، ہم اسلامی تلمیحات کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتھینٹک ہیں، ان کا قرآن میں حوالہ موجود ہے، لیکن جو اس طرح کی دنیاوی حوالہ جات سے مشہور تلمیحات ہیں، ہم ان کی شیورٹی نہیں دے سکتے. ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی پکی بات نہیں کہہ سکتے کہ ان میں کتنے حقائق ہیں، کتنی سچائی ہے.
تو سکندر کے بارے میں، سکندر اعظم کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ وہ آئینے کا موجد ہے. اب کیسے؟ کہتے ہیں کہ ایک بار وہ جنگ کے بعد، جنگ کے میدان میں یہ چیز ہوئی، یا جب وہ واپس آیا تب کہ اس نے اپنی تلوار نکالی تو اس کی تلوار میں عجیب قسم کی آب و تاب اور چمک تھی، بالکل ایسے جیسے آئینے میں انسان اپنا عکس دیکھتا ہے. وہ تلوار کی چمک یا وہ آب و تاب رفتہ رفتہ جب آگے بڑھی، یا اس کا سلسلہ جب آگے ہوا، اس عکس نے، اس ریفلیکشن نے سکندر اعظم کا ذہن موڑا کہ کیا ہوا کہ اس کے پاس ایک ایسا آئینہ آیا، ایک ایسا آئینہ جس میں عکس دیکھا جا سکتا تھا، اور اس آئینے کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ آئینہ سچ بولتا تھا. ویسے بھی کہتے ہیں نا ہم کہ آئینہ سچ بولتا ہے. ظاہر ہے جو کچھ آپ آئینے کے سامنے کھڑا کریں گے آپ کو آئینے میں عکس تو اسی چیز کا دکھائی دے گا نا. تو سکندر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کا ایک ایسا عظیم الشان آئینہ تھا جس میں جو شخص آ کر دیکھتا اسے اپنی سچائی اور اپنی حقیقت نظر آتی تھی. وہ آئینہ اس سے جھوٹ نہیں بولتا تھا، یعنی اس کے خیالوں میں کیا ہے، وہ آگے کیا کرنے والا ہے، وہ کیا کر چکا ہے، ماضی حال مستقبل، اس شخص، دیکھنے والے شخص کی تمام تر عکس اس کا اس آئینے میں آ جاتا تھا. اور ایک بات اور بھی مشہور ہے اس آئینہ سکندر کے حوالے سے کہ سکندر کے پاس ایک ایسا آئینہ تھا کہ جب وہ اپنے سامنے رکھتا، اس میں دیکھتا تو اسے اپنی پوری سلطنت کا احوال نظر آتا. یہ دو باتیں مشہور ہیں اس کے حوالے سے کہ اس آئینے میں اسے اپنی پوری سلطنت کا احوال نظر آتا. لاکھ اوج ہو پشے کا، اوج عروج. پشا، پشا کہتے ہیں مچھر کو. ایک اور تلمی بھی یہاں پہ مشہور ہے، پشائے نمرود، وہ مچھر جس سے اللہ کے حکم کے مطابق نمرود کی موت واقع ہوئی تھی. لاکھ اوج ہے پشے کا، بے شک مچھر بہت بلند و بالا اڑتا ہے، بہت اونچا جاتا ہے، ہما ہو نہیں جاتا. اس اونچائی پر اڑنے کی وجہ سے بھی وہ پرندہ نہیں بن سکتا. ہما ایک خیالی پرندہ ہے جسے خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جس کسی کے اڑتا اڑتا کسی کے سر پہ بیٹھ جائے تو وہ شخص امارت میں اپنی مثال آپ ہو جاتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے، بہت امیر ہو جاتا ہے. یہ بھی خیالی بات ہے، کوئی مستند بات یہ نہیں ہے. لیکن شاعر کا حوالہ یہاں پر کیا ہے کہ ہر اونچا اڑنے والا مچھر خوش بختی کی علامت پرندہ ہما تو نہیں بن سکتا. فرق ہے دونوں میں. بت سجدہ کافر سے، ٹھیک ہے، جب کافر کا سجدہ جو کسی بت کی طرف ہوتا ہے تو وہ اسے خدا تو نہیں بنا سکتا. آگے ہی بات سمجھ میں، آگے دیکھیے ذرا مفہوم. دنیاوی مال و متاع سے ایمان کی دولت حاصل نہیں ہو سکتی. جس طرح لاٹھی رکھنے والا ہر شخص موسیٰ کا معجزہ نہیں رکھتا، اسی طرح ہر انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ نہیں ہوتا. نہ اس سے پہننے والا ہر شخص حضرت سلیمان علیہ السلام ہو سکتا ہے. نہ ہی یہ ممکن ہے کہ ہر آئینہ ساز ہر دور میں عظیم فاتح سکندر اعظم ہی ہوگا. اگرچہ ایک مچھر میں اونچا اڑنے کی طاقت ہے لیکن وہ خوش بختی کی علامت تو نہیں بن سکتا. اسی طرح کسی بت کو سجدہ کر لینے سے وہ خدا بھی نہیں بن سکتا. یہ فرق واضح رکھا گیا یزید کے لشکر میں اور امام حسین کے لشکر میں، اور یہ تمام باتیں اپنے خطاب کے دوران حضرت علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائیں. اس بند میں مرکب تراکیب، تلمیحات اور خاص طور پر تقابلی انداز استعمال کیا گیا ہے. نظم مکمل طور پر ایک دفعہ مرکزی خیال کے تناظر میں دیکھیں گے. مذکورہ نظم مرثیے کا مخصوص حصہ ہے جس میں حضرت علی اکبر کا میدان کربلا کی سمت بڑھنا، کربلا میں داخل ہونا اور پھر یزید کے لشکر سے خطاب کرنا ہے. علی اکبر امام حسین کے بیٹے تھے اور اپنے والد کی طرح حق پر مر مٹنے والے تھے. جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے لبریز تھے. علی اکبر نے میدان کربلا میں ایک بہادر سپاہی کی طرح اپنا فرض نبھایا، اپنے لوگوں کا حوصلہ بھی بڑھایا اور یزیدی لشکر کو بھی باہمت انداز میں للکارا. حق اور باطل کا فرق ان پر واضح کر دیا. وہاں موجود ہر شخص کو سمجھا دیا کہ شریعت الہی کیا ہے اور کافرانہ طور طریقے کیا ہیں. ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ نظم کی. میکسیمم کوسچنز آپ کے پاس موجود ہیں، ایک دفعہ دیکھ لیں میرے ساتھ. تمام مشقی سوالات کا حل یا جوابات آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہیں. میں نے اچھی طرح سے دیکھا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اس میں موجود نہ ہو. سوال نمبر 1، 2 اور 4
ٹھیک ہے. سوال نمبر 1 میں کیا ہے؟ حضرت علی اکبر نے اپنے خطاب میں کیا ارشاد فرمایا؟ مختصر حوالوں سے یہ بھی آپ کے پاس نوٹس کے اندر موجود ہے. 3-4 بند میں حضرت علی اکبر کا خطاب بیان کیا گیا ہے. آپ ایک طرح سے ان 3-4 بندوں کا خلاصہ تحریر کریں گے. بہتر تو یہی ہوگا کہ نوٹس سامنے رکھتے ہوئے اور یہاں پر ان بندوں کا مفہوم سامنے رکھتے ہوئے اور یہ لیکچر سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے انداز میں خود جواب دیں اس سوال کا. اس نظم میں جن تاریخی شخصیات کا ذکر ہوا ہے ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تاریخی شخصیات ساتھ ساتھ میں آپ کو ساری واضح کرتی رہی ہوں، اس کے باوجود نوٹس میں آپ کے پاس یہ موجود ہے سوال کا جواب. سوال نمبر 4 کیا ہے؟ مرثیہ کی تعریف کریں اور مرثیہ کے ارکان کی وضاحت کریں. پچھلے لیکچر میں در مراد کے لیکچر میں نے آپ کو دوبارہ مرثیہ کی تعریف اور اس کے ارکان وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں. اس سوال کا جواب بھی آپ کے پاس موجود ہے، نوٹس میں بھی موجود ہے اور میرے پاس لکھا ہوا بھی میرے حوالے سے بھی آپ کے پاس موجود ہے. سوال نمبر 3، نظم سے ایسے مصرے تلاش کریں جن میں صنعت حسن تضاد کا استعمال ہو. تقریباً ہر بند کے ساتھ میں نے آپ کو اس بند کے فنی محاسن، خصوصیات آپ کو گرین کلر کے اس میں رائٹنگ میں بیان کی ہوئی ہیں، ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں میں نے. اس کے باوجود میں ساتھ ساتھ مفہوم کے دوران آپ کو بتاتی رہی ہوں کہ تضاد کہاں کہاں ہے، اس لیے یہ کام آپ خود کریں گے. سوال نمبر 5، کسی اور مرثیے کے 3 اشعار لکھیے جن کا موضوع واقعات کربلا ہو. تو یہ کام بھی آپ خود کریں گے. مرثیہ وضاحت کے ساتھ اب آپ کے سامنے موجود ہے. اپنی کتاب میں سے میر انیس کے مرثیے کا حوالہ نہیں دیں گے، نیٹ سے تلاش کریں، کوئی اور کتاب پڑھیں، کہیں سے اور مرثیے کے 3-4 اشعار اپنے پاس ضرور لکھیں. اس کے بعد ہے ہدایات برائے اساتذہ طلباء کو واقعہ کربلا کے بارے میں مستند معلومات فراہم کریں. ایک مدت سے اس واقعے کے حوالے سے ہم مختلف نظموں کا جب حوالہ آتا ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے ہم ذکر کرتے ہیں. ڈیٹیل اس کی کیا ہے یہ برائے مہربانی اب تلاش کر کے پڑھنا، ذہن نشین کرنا آپ کا اپنا کام ہے. ہوم ورک سمجھ لیں اسے اپنا. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کا یہ لیسن کمپلیٹ ہوا. پچھلے لیسنز کے مقابلے میں زیادہ طویل ہوا ہے، ضرورت تھی اس چیز کی، نظم آپ کی کافی لمبی تھی. ٹھیک ہو گیا؟ آپ سب سے اجازت چاہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ رب العزت آپ سب کو خوش رکھیں. اللہ حافظ.